من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ قاری محمد طیب مجددی صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی نشریات میں ہم گفتگو کریں گے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت، ان کا اسلام کے لیے ان کی خدمات،
ان کا عظیم کردار اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ان کی فنائیت اور حضور کے ساتھ ان کی محبت اور عشق کی داستاں، یہ وہ موضوع ہے جس پہ ہم اپنے اہل علم کے ساتھ آج گفتگو کرتے ہوئے ان کی شخصیت سے روشنی لینے، ان کی شخصیت سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے اور آپ تک بھی جو اہل علم کے خیالات ہیں وہ پہنچائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عبیدہ ابن حارث کی شخصیت کیا ہے؟ دار ارقم سے لے کے غزوہ بدر تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فدائیت، قربانی اور عشق و محبت کی پھیلی ہوئی ایک داستان ہے۔ حضرت عبیدہ ابن حارث نے اپنے عمل سے اور ہر قدم پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاؤں کو پورا کرنے سے اس حقیقت کو بتا دیا کہ عشق کیا ہوتا ہے اور محبت کس کو کہتے ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ ارشاد ربانی ہے، حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں اپنے تصورات، اپنے عقائد کے مطابق آپس میں جھگڑ پڑے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ قریش کے 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی، اور موقع کون سا ہے؟ موقع ہے غزوہ بدر کا۔ جب معرکہ بدر شروع ہوا اور قریش نے اپنے چنیدہ 3 سورما، 3 بہادر میدان میں اتارے، شیبہ کو اتارا، عتبہ کو اتارا، ولید کو اتارا۔ جب لشکر اسلام کی طرف سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کو آگے کیا تو قریش کہنے لگے، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اپنے ان 3 بہادروں کو اتاریں جو ہمارے برابری کے حامل ہوں، اور ہم ان کے ساتھ اپنے منصب، اپنے وقار اور اپنا جو فخر اور اپنی جو عزت ہے اس کے مطابق ان سے مارکہ آرا ہو سکیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 سورماؤں کا، قریش کے لشکر کفر کے ان 3 بہادروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ سیدنا علی مرتضیٰ کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا اور حضرت عبیدہ ابن حارث کو بھیجا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی اپنے مقابل شیبہ کو واسطے جہنم کیا، حضرت حمزہ نے بھی اپنے مقابل عتبہ کو واسطے جہنم کیا، اور جب حضرت عبیدہ بن حارث کا معرکہ ہوا ولید سے تو آپ زخمی ہوئے، اور بعد میں سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا حمزہ کی معاونت سے وہ بھی واسطے جہنم ہوا۔ لیکن اس معرکے میں ایک لحاظ سے حضرت عبیدہ ابن حارث کو یہ اعزاز ملا کہ آپ معرکہ بدر کے پہلے بھی تھے اور معرکہ بدر کے آخری بھی تھے۔ پہلے بایمانہ آپ وہ ہستی ہیں جو معرکہ بدر میں سب سے پہلے زخمی ہوئے، اور آخری بایمانہ کہ آپ وہ ہستی ہیں جو معرکہ بدر کے آخری شہید ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عبیدہ بن حارث کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسلام کی جو دعوت، اسلام کا سفر، ریاست مدینہ کے استحکام کی جو کوششیں تھیں، ان کا جب آغاز ہوا تو اہل اسلام کی طرف سے، ریاست مدینہ کی طرف سے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کفر کے خلاف جو پہلا تیر چلایا، یہ پہلا چلنے والا تیر بھی اس مہم کے دوران چلایا گیا جس کی قیادت حضرت عبیدہ بن حارث کے پاس تھی۔ ناظرین کرام، حضرت عبیدہ بن حارث کے وہ الفاظ اہل ایمان کو کبھی نہیں بھولیں گے، ان کے جذبہ عشق کو اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی چنگاریوں کو شعلہ جوالا بناتے رہیں گے۔ وہ الفاظ جو حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شہادت کو گلے لگاتے ہوئے ادا کیے تھے، جب آپ شہید ہو رہے تھے اور آپ کا چہرہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر تھا۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ان اشعار کا مصداق قرار دیتے کہ کفار یہ مت سمجھیں کہ ہم محمد کو ان کے حوالے کر دیں گے، اس وقت تک حوالے نہیں کریں گے جب تک ہم محمد کے گرد لڑتے لڑتے سب کے سب کٹ نہ جائیں، اس وقت تک حوالے نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی عورتوں سے اور اپنے بچوں سے بالکل بے فکر نہ ہو جائیں، ان سے بھی نہ گزر جائیں، جب تک وہ بھی فدا نہ ہو جائیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ مطلب کیا ہے؟ خون کے آخری قطرے تک اور زندگی کے آخری لمحے تک ہم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کے مقابلے میں، مخالفین کے مقابلے میں دفاع کریں گے۔
اور یہ جو سیدنا ابو طالب کے اشعار تھے، ان اشعار میں رنگ بھر دیا، معنی ڈال دیا حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنی جان معرکہ بدر میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر قربان کر کے۔ ناظرین گرامی، ہم انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو آگے بڑھائیں گے اپنے پاس موجود مہمانوں کے ساتھ گفتگو کے ذریعے سے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، اور ہماری سحر ٹرانسمیشن کا حصہ جناب شیر میاں داد خان قوال، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی، ان کے ہم نوا بھی موجود ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پروفیسر سعید احمد خان صاحب، جیسے ہی حضرت عبیدہ کا تصور کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ عشق سراپا بن کے حضور کے قدموں میں نچھاور ہو رہا ہے۔ آپ کا تعارف، آپ کا خاندان، اس پہ ذرا کچھ ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تنولی صاحب۔ اللہ کی برستی رحمتوں کے سائے میں سبحان اللہ، رمضان آیا، اب اپنی انتہا کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان برکتوں اور سعادتوں کے جھرمٹ میں جی ہم جن مبارک ہستیوں کا ذکر پاک لے کر بیٹھے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ان کی حیات طیبہ کے اوراق کی برگردانی کرتے ہوئے اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ آج ہم اپنے اخلاق اور کردار کے کس معیار پر پورا اتر رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں، جی، وہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، اس کے مخاطبین اولین کون تھے، انہوں نے اس دین کے لیے وہ جو چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی کی آویزش شروع ہوئی اور وہ انتہا ہوئی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین لانے پر، سبحان اللہ، جب اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ جو مہکتے پھول، ان کی خوشبو اپنے دل و دماغ میں کیا اس طرح بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زبان سے جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ اس دعوے پر کتنا پورا اتر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اعلان ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، اس قادر مطلق کی برکتوں اور رحمتوں کا اندازہ لگانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان اللہ۔ یہ میدان آزمائش کا میدان ہے۔ اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا نا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ تارے جنہوں نے اسلام کو منور کیا، اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں، ان میں سے آج ہم جس پاک ہستی کا مبارک نام اپنی زبان پر لا رہے ہیں، سیدنا حضرت عبیدہ بن الحارث، یہ کون ہیں؟ یہ اس اسلام کی بنیاد میں سب سے پہلے خاندان نبوت کے افراد ہیں جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت عبیدہ مطلب کے بیٹے ہیں
تو ادھر ابو طالب عبد مناف اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. عبد مناف کا یہ خاندان پہلے حصے ڈالنے کے لیے بنیاد کے طور پر کھڑا ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا جی حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10 سال بڑے ہیں. ٹھیک ہے. جن کی بنا پر آپ کو شیخ المہاجرین کا لقب بھی ملا ہے. اچھا، یعنی یہ بھی آپ کا ٹائٹل ہے ایک. یہ شیخ المہاجرین لقب پانے والے، ابو الحارث کنیت پانے والے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون کا چمکتا دمکتا پہلا ستون ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس خاندان میں آنکھ کھولی. رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبی رشتے کی بنیاد پر ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی رحمت، ان کی شفقت، ان کا سایہ وہ کس طرح سے دیکھتے رہے. جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے آنے والوں میں السابقون الاولون میں ابو عبیدہ ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں. کیا کیا نام ہیں جن کے ساتھ یہ بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور وہ جو خوبصورت بات آپ نے حضرت ابو طالب کے شعر کی کہی، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس مقدس خاندان کے ان بابرکت افراد نے باہمی طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ یہ جو ایک آزمائش کے طور پر ہم جس میں قدم رکھ رہے ہیں اس میں ہم نے یکجان ہو کر اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ڈاکٹر صاحب، میں اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں، اہل ایمان کو اس قرآن کی صداقت پر توجہ دینی چاہیے. ہم اس وقت معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانیں اور اپنے مال جنت کے بدلے تیرے ہاتھ فروخت کر دیا. اس راہ میں آنے والی مشکلات میں کسی قدم پر ہم ڈگمگائیں گے نہیں کہ تیری طرف سے ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. اللہ اکبر. یہ راستہ آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کر اسلام کا نام دے دیا گیا. سبحان اللہ. لیکن ان حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش کے مطلبی ہیں، ہاشمی نہیں ہیں، لیکن مطلبی ہوں یا ہاشمی ہوں. آگے چل کر جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ایک ہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایمان کی روح حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا اور پھر اس کے لیے ہر طرح کی اذیت، ہر طرح کی اظہار ثانی، ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا. سیدنا حضرت عبیدہ بن الحارث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے چچا بھی ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی داخل ہیں. اور آپ نے اسلام کے لیے جو نمایاں خدمات سر انجام دیں آج وہ ہمارے لیے مینار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروفیسر صاحب، یعنی جس طرح سے حضرت عبیدہ نے انہوں نے اپنے آخری لمحوں میں حضرت ابو طالب کا جو شعر پڑھا، اس کا مطلب ہے وہ شعر صرف حضرت ابو طالب کا نہیں تھا، وہ ان سب کا ایک مشترکہ مینیفیسٹو تھا کہ وہ نسلمہ، سبحان اللہ، حتیٰ وہ نسلمہ، ہم اپنے آپ کو اس بات کے سپرد کر رہے ہیں کہ حتیٰ نسرع، کہ ہمیں خون میں لت پت ہونا کیوں نہ پڑے، نزحل، ہم غافل ہو جائیں گے اپنی اولادوں سے، اپنی عورتوں سے، ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم اسلام کی عظمت کے لیے ہر طرح کی قربانی، لیکن رسول اللہ کی حفاظت سے غافل نہیں ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایمان رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے عمل سے ثابت بھی کر دیا، اپنی جان جو ہے وہ نشاور کر کے، قربان کر کے، وہ جو ایجنڈا دیا تھا حضرت ابو طالب نے، اعلان فرمایا تھا، اس کو حقیقت بنا کے دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ عشق ہوتا کیا ہے. یہ صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے. حتیٰ نسرع حولہ،
ہم آپ کے ارد گرد اپنے آپ کو لہو میں لت پت کر لیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور نزعل عن ابنائنا والحلائل، سبحان اللہ. اپنے رشتہ داروں سے، قریبیوں سے کسی چیز کے ابنائنا، نہ اپنے بیٹوں کی پرواہ کریں گے، نہ اپنے عورتوں کی پرواہ کریں گے، سارا کچھ لٹائیں گے. اور عملاً ابو طالب کی طرح سب نے لٹایا. یہ اعلان عشق ہی نہیں تھا، انہوں نے کر کے دکھایا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نعیم مظہری صاحب، حضرت عبیدہ بن حارث کا قبول اسلام، اور خصوصاً قبول اسلام کے بعد جو مشکلات شروع ہوئیں، پہلا ظاہر ہر لمحہ ہی آزمائشوں کا تھا، لیکن دار ارقم میں تو انتہا ہو گئی. تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جو ایک بدر میں شہید ہونے والے عظیم الشان صحابی رسول جن کا حضور کے خاندان عظمت نشان سے تعلق ہے، ان کے حوالے سے بڑی قیم اور خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ آخری عشرے میں ان کی شہادت ہے. تو ایک بڑا اعزاز ہے کہ ہم بھی ان کے نام لینے والوں حصہ بن رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میں تنولی صاحب یہاں شروع میں یہ شرف جو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے نا، اس کا تھوڑا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی 3 آیتیں ایسی ہیں جن کے شان نزول میں ان کا ذکر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے قیامت تک کے لیے. قیامت تک جب تک تلاوت ہوتی رہے گی، تفسیر پڑھی جاتی رہے گی، حضرت عبیدہ بن حارث کی وفاؤں کو یاد کیا جاتا ہے. تاریخ کا حصہ نہیں ہے، کلام اللہ کا حصہ ہے. بالکل. اب دیکھیں سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ وَالْجُلُودُ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. یہ جو پوری ایک آیت ہے، اور اگلا حصہ ان کے بارے میں ہے، اور اس کا بالکل اس کا جو یہ یعنی دونوں جماعتوں کا ذکر کر دیا. وہ کس انجام پہ پہنچیں گی اور یہ کس منزل پہ پہنچیں گے. اور اس میں ہَذَانِ خَصْمَان جو فرمایا کہ یہ 2 فریق آپس میں جنگ کر رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے تھے، یعنی یہ قسم صحابی اٹھائے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ سورہ حج کی، یہ ان 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جن میں سے 3 حضرت سیدنا حمزہ، حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث، حضرت مولا علی شیر خدا، اور ان کے مقابلے میں وہ 3 کفار. یہ ایک فریق ہے، یہ ایک فریق ہے. ان کا عذاب بیان ہوا ہے، ان کا ثواب بیان ہوا ہے، سبحان اللہ. ان کا اجر بیان ہوا ہے، ان کی کامیابی بیان ہوئی ہے. تو یہ ایک. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے سورۃ الصف کی آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور محبت رکھتا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ کہ جب وہ راہ جہاد میں میدان میں صف آرا ہوتے ہیں تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. پہلی صف کے اندر آ کے لگتے ہیں. ہماری جو پہلی بنیان مرصوص ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا حمزہ، سیدنا عبیدہ پر مشتمل ہے. بالکل. کیا نصیب ہے امت کا، کیا نصیب ہے. اور قرآن حکیم نے یہ ذکر فرما دیا. اور جن کو قرآن بنیان مرصوص کہہ رہا ہے ان کی قلبی کیفیت کیا ہوگی، ان کی وارفتگی کیا ہوگی، ان کا عشق رسول کیا ہوگا. پھر یہ وہ خوش نصیب بھی ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد یہ جو آیت ہے جو ہر روز پڑھی جاتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اس کے شان نزول میں بھی حضرت عبیدہ بن حارث شامل ہے. پھر جب ان کے اسلام لانے کی اگر ہم بات کریں جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ابتدائے اسلام کے اندر ابھی صرف 13 افراد مسلمان ہوئے تھے، 12 یا 13. تو ارقم بن ابی الارقم اور حضرت عبیدہ بن حارث اور ان کے ساتھ 2 3 4 افراد اور تھے. یہ مل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے جب کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہ تھا. ابھی کچھ فتوحات نہیں انہوں نے دیکھی تھی، ابھی انہیں کوئی ابر کرم کی وہ بارش برستی ہوئی نظر نہیں آئی تھی، ابھی تو تیر برس رہے تھے، کوئی امید ہی نہیں تھی. اور کفار حتیٰ کہ خاندان کے ہی کچھ افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچانے پہ درپے تھے. اور ابو لہب جو ہے وہ نعوذ باللہ کنکریاں لے کے کہتا ہے یہ مجنون ہے، ان کی بات نہ سنیں. ان حالات میں حضرت عبیدہ بن حارث کا کلمہ پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عشق کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور پھر ان حالات میں نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کے پہلے مؤیدین کے اندر یہ شامل ہوئے، یعنی اسلام لانے کے فوراً بعد ہی اسلام کے فروغ کے لیے خدمات شروع کر دیں. اور ان دنوں میں ان کے اسلام لانے کے چند دن کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ جو مٹھی بھر گروہ مسلمان ہو گیا، ان کی تربیت کے لیے ہمیں کوئی جگہ چاہیے. تو وہ جگہ کوہ صفا کے اوپر حضرت ارقم بن ابی الارقم کا وہ گھر تھا جس کو سرکار دو عالم نے، یہ جوان صحابی تھے، ان کے گھر کو منتخب کیا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سب کی وہاں نظر اور توجہ نہیں جاتی کہ ادھر بھی حضور آ سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بلندی پہ واقعہ تھا اور حالات پہ نظر رکھنی ممکن تھی. کوئی آ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے.
تو آپ نے وہاں پہ منتخب کیا. وہ گھر بھی تھا اور عبیدہ مورچہ بن بھی حارث تھا. وہاں موجود رہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پاتے ہیں, اور بڑا ہونے کے باوجود ہر وقت حضور کا احترام کرتے ہیں. یعنی 10 سال جیسے پروفیسر صاحب نے عمر کے لحاظ سے بھی, رشتے کے لحاظ سے بھی, لیکن حضور کا عزت, احترام, تعظیم و توقیر میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے. ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہوتے ہیں, اور ابتدائے اسلام کی جتنی مشکلات اور اذیتیں ہیں, حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب جن لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی تھی اور جنہوں نے حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کی, اس میں ان کو بھی اذن تھا, لیکن انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے میں نہیں جاؤں, اور یہ وہاں حضور کے ارد گرد موجود رہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں موجود رہے. اور وہ جو حضرت ابو طالب کا شعر آپ نے پڑھا جو انہوں نے اپنے شہادت سے پہلے سنایا, اسی قصیدے میں حضرت ابو طالب کا وہ وجدان اور محبت بھی ہے. وَأَبْيَضُ یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت والا جو پورا شعر ہے وہ بھی پڑھ کے یہاں خاندان کی محبت, وارفتگی, اور ساتھ حضرت ابو طالب کی وفاؤں کا تذکرہ بھی وہ کر کے گئے. سبحان اللہ, سبحان یہ بڑا اللہ, ان کا ایک خوبصورت جو ہے یہ سارا تذکرہ ہے کہ جس میں جب ہم ان کی وفاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں, اور پھر آگے آپ دیکھیے کہ جو شیب ابی طالب کا محاصرہ ہوا ہے اس میں بھی بہت زیادہ ان کا کردار ہے, کیونکہ یہ خاندان کے مرکزی آدمی تھے, اور اس میں بھی انہوں نے پوری سپورٹ کی, اور اس پورے 3 سالہ عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے, اور آپ کے لیے خدمات پیش کرتے رہے, تکلیفیں برداشت کرتے رہے, حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھائے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مفتی غلام یاسین نظامی صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مشکلات کا سفر جو پہلے دن سے شروع ہوا, لیکن اس سفر میں کچھ سنگ میل ایسے ہیں کہ جن کا تصور کرتے ہی ایک بہت بڑا کوہ گراں حوصلہ رکھنے والا بھی کانپ اٹھتا ہے. دار ارقم ہے, اور اگلا جو بڑا آزمائش کا مرحلہ ہے وہ شیب ابی طالب ہے. تو وہاں پہ کس طرح آپ کی وفائیں نظر آتی ہیں, اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی ذات بابرکات کو ہم 3 پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ عزم و ہمت کا پیکر تھے, سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ آپ وعدے کے بڑے پابند تھے, اور تیسرا یہ کہ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات بابرکات پر فدا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنا سب کا سب کچھ, وَأَهْلِي وَمَالِي وَإِرْضِي, ٹھیک ہے, سب کا سب کچھ حضور پر فدا کر دیا. سبحان اللہ. اب اگر پہلے نمبر پر دیکھیں نا کہ آپ عزم و ہمت کا پیکر تھے, اچھا اس کے اندر جو ہمیں بنیادی طور پر جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے. سبحان اللہ. اور یہ شروع سے ہی ایک دوسرے کے حلیف تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ خوشی اور غمی میں ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے, جب جناب سیدنا ابو طالب نے اعلانیہ طور پر یہ جملہ کہا کہ بھئی جو مرضی ہو جائے آپ ہمارے حلیف ہیں, اور بنو ہاشم جو ہے انہوں نے اس بات پر عہد کیا ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. سبحان اللہ. حضور کی عزت کے دفاع کے لیے, حضور کی جان کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور پھر یہی حلف جو ہے وہ جناب جو بنو مطلب ہیں ان سے بھی لیا گیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اس کی پاسداری کریں گے, یہاں تک کہ اگر ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے, اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے. الغرض یہ کہ قربانی کا کوئی بھی تصور جو پایا جا سکتا ہے ہم اس قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے, پر محبوب دو عالم کی ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور اس کی عملی مثال ہمیں کہاں پر دکھائی دیتی ہے؟ دار ارقم کے اندر. وہاں پر بھی آپ عزم و ہمت کا پیکر تھے. نبی معظم شفیع مکرم کی ہر بات پر دل و جان سے فدا ہوا کرتے تھے. اور جو حضور نے فرما دیا ہے, جس طرح حضور نے فرمایا ہے, حضور نے فرمایا کہ آپ نے یہاں پر قیام کرنا ہے تو اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اگر شیب ابی طالب کی بات کی جائے, انتہائی ناگفتہ بھی حالات تھے. ان حالات کو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بچے تھے شیب ابی طالب کے اندر, جب وہ رویا کرتے تھے تو دشمنان اسلام ان بچوں کے رونے پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کھانے پینے کی چیزیں ناپید تھیں, اور جو کھجور کے پتے یہ ان چیزوں کے اوپر یا چمڑا جو ہے وہ بھون کر وہ پھانک لیا کرتے تھے, تو ان چیزوں پر وہ گزارا کیا کرتے تھے. کہ بلا ڈاکٹر صاحب یہاں پر محبت کا یہ عالم ہے, ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر تو وہاں پر وہ گزارا کیسے کرتے تھے؟ وہ گزارا چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر کرتے تھے. اللہ اکبر. ان کے شب و روز گزرتے
حضور کا کیسے تصور تھے؟ وہ حضور کی معیت میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں پر ہمیں اپنے گھروں کے اندر چین اور سکون کی دولت نصیب نہیں ہوتی، لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمیں چین اور سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو تصور صحابہ کرام کے اندر پیدا کیا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ تمہاری تمام کی تمام پریشانیوں کا حل ہے، اور چہرہ مصطفیٰ تمہیں بھوک اور پیاس کی شدت کو بھلا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ فلسفہ ہے کہ جس کو جناب سیدنا عبیدہ بن حارث نے اجاگر کیا ہے، اپنے عمل سے، اپنے عمل سے اجاگر کیا ہے، اور اپنے عمل سے اجاگر کر کے جو داعیان اسلام ہے، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو اس بات کا پیغام دیا ہے اگر حضور کے چہرہ انور کا یہ عالم ہے کہ جو ان کے چہرہ انور کی زیارت کرتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ بھوک پیاس کی حاجت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر دیکھا جائے ان 3 سال کے عرصہ میں نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اور صبر و استقلال کے ساتھ، عزم و یقین کے ساتھ، یقین کس پر تھا؟ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات پر۔ سبحان اللہ۔ یہ ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان سے جو فرمایا ہے وہ حق ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے، آپ ہمیشہ حق کی پاسداری کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ حق کے علمبردار تھے۔ یہی وہ حق ہے کہ جس کے لیے آپ ڈٹ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نبی معظم شفیع مکرم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین سچا ہے، اور اس دین کے لیے اگر ہمیں کسی بھی قسم کی قربانی دینا پڑی تو ہم اس قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ان کے خاندان کے اندر یہ جو وعدے کی پاسداری کرنا اللہ اکبر۔ اور حلف کی پاسداری کرنا، یہ ان کی خاندان کی یہ ریت موروثی ہے۔ خصوصیات ہیں۔ بالکل۔ یہ موروثی خصوصیات ہیں جو ان کے خاندان سے ان کو ملی اور ہیں ہر شخصیت میں نظر آ رہی ہے۔ اور شخصیت کے اندر دکھائی دے رہی ہیں۔ اور جو جناب سیدنا ابو طالب کا فرمان ہے، یہاں پر دیکھا جائے دار ارقم میں بھی اس کی پاسداری کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دار ارقم کے بعد شیب ابی طالب کے اندر بھی اس کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم کے اوپر آس پاس سائے کی طرح وہ رہا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن جو ہے وہ نبی معظم شفیع مکرم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنا مجاہدانہ کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ آپ بہت بڑے مجاہد بھی ہیں، آپ کے جہاد کا عملی ثبوت جو ہے وہ غزوہ بدر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی انہی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے آپ کا مقام اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں دیگر صحابہ کرام سے ممتاز تھا۔ آپ ہمیشہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی ہر بات کے اوپر آپ ان کی تائید جو ہے وہ لیا کرتے تھے، اور آپ دیگر صحابہ اکرام کے مقابلے میں آپ ہمیشہ ان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ترجیح دینے کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ وہ عمر میں نبی معظم شفیع مکرم سے 10 سال بڑے تھے، اور یہ دین کا پیغام ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک فرمان پر ان کو سمجھا بھی کرتے تھے، ان کو جانا بھی کرتے تھے، اور اس پر عمل کرنے کی وہ پوری کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شیب ابی طالب کے اندر ان کا صبر و استقلال جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ دین کے اوپر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر دین میں آپ کو تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالآخر فتح و نصرت جو ہے وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ کتنی عظمت والی وہ ذات ہے سیدنا عبیدہ کی کہ جن کی شان میں قرآن عزیز کی آیات مقدسہ نازل ہو رہی ہیں، کہ جن کی عظمت کو اللہ کے پیارے رسول نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرما کر ان کی شہادت کی خبر بھی عطا فرما دی۔ یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ پاک نے سیدنا عبیدہ بن حارث کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، ہجرت کا جب معاملہ آیا، ہجرت حبشہ بھی ہوئی، ہجرت مدینہ بھی ہوئی، لیکن حبشہ آپ تشریف نہیں لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے ہجرت کی، اور یہاں پھر آپ کو ایک بڑا اعزاز بھی ملا، ایک بڑا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ٹائٹل بھی ملا۔ تو یہ جو آپ کا اعزاز ہے اور یہ جو آپ کی قربانیاں ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، لفظ ہجرت زبان سے کہہ دینا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پس منظر پر اگر آپ نظر رکھیں، جن راہوں سے وہ گزرے ہیں، جی جی، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالمین نے یہ جو اعلان کیا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، میری راہ میں جہاد کیا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ ٹھیک ہے۔ اب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں ایمان لانا اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈالنے کے آزمائشوں میں ڈالنا،
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بلا شبہ. اب حالات ایسے تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے خباب، مکی زندگی میں تمہاری مالکن تمہارے ساتھ جو سلوک کرتی تھی وہ مجھے سناؤ تو صحیح. اللہ اکبر. انہوں نے زبان سے کچھ سنانے کی بجائے اپنی کمر ننگی کر کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھی. لکھے ہوئے مظالم بتا دیجئے جو نقش ہو چکے تھے. جس کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے. خباب یہ کیا؟ عرض کی حضور میری مالکن اتنی ظالمہ تھی کہ دہکتے انگارے زمین پر رکھ کر میرے ننگے بدن اس پر لٹا دیتی تھی. اللہ اکبر. وہ انگارے میرے جسم سے نکلنے والی چربی سے بجھا کرتے تھے. یہ حالات تھے. اور ان حالات میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا حبشہ نہ جانا اس بات کے پیش نظر تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ شیب ابی طالب میں ہم کن مصائب سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے. طائف کی گلیوں میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی. اللہ اکبر. السابقون الاولون من المہاجرین. قرآن پاک کا یہ کلمہ طیبہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ایمانی حرارت پاروں اور ایمان کی لذتوں سے آشنا کرتا رہے گا. آسان نہ تھا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت حضرت عبیدہ اپنے دو بھائیوں طفیل اور حارث کے ساتھ چل پڑے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ مستح بھی تھے. اچھا. ایک جگہ طے تھی کہ وہاں پہنچیں گے. اب یہ دونوں بھائیوں کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، لیکن مستح رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے دوران سانپ نے ڈس لیا. اللہ اکبر. وہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہے تو انہیں واپس آنا پڑا. ان کو کندھوں پر اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے. اور ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفقتوں سے نوازا، وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی. مواخات اسلام کا ایک حسین چہرہ. سبحان اللہ. کہ مسلمان آپس میں تاخو فی اللہ آخوین. اللہ اکبر. اللہ کی خاطر جو بھائی بنتے ہیں ان کے اندر جو ایثار ہوتا ہے، ان کے اندر جو محبتیں ہوتی ہیں، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مکہ مکرمہ میں بھی اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور مدینہ منورہ میں بھی. ٹھیک ہے. تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس مواخات میں جو اعزاز دیا، وہ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب مواخات مکہ میں بھی ہوئی تھی. جی مکہ میں بھی ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں کرشی اور کہاں ایک غلام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانی عظمت کے مینار کھڑے کر دیے. حالانکہ ابتدائی زمانہ تھا کہ تم کلکم بنو آدم، اے طبقات میں بٹے ہوئے انسان ہو، اے ذات پات پر فخر کر کے اپنے آپ کو ذلتوں کے حوالے کرنے والوں، اپنے آپ کو بھولنے والوں، ذرا توجہ کرو کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بنیاد کس طرح رکھ رہے ہیں. کہ بنی آدم آزائے یک دیگرن در آفرینش یک جوہرن. سبحان اللہ. اس بات کو جب تک سامنے نہ رکھا جائے اس وقت تک مسلمانی کا سواد ہی نہیں نصیب ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں ان کے ساتھ مواخات قائم کی. لیکن جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے حضرت عمیر کے ساتھ آپ کی مواخات قائم کی. آپ عبد الرحمن بن سلمہ کے گھر قیام کرتے رہے. اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ سایہ بن کر رہتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ مکہ میں دیکھ چکے تھے کہ تمام مکے والوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب تک بنو ہاشم محمد عربی کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کوئی رشتہ نہیں کریں گے، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے.
اب وہ منظر آپ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عبید بن حارثہ، حضرت حمزہ، حضرت علی اور ابو طالب رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں یہ شعر جو آج ہم نے قوم کے سامنے رکھا ہے، یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ نسلمہ حتی نسرع حولہ. کیا بات ہے، یہ جملہ معمولی نہیں ہے، کیا بات ہے، ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ اپنی جان پیش کی جا رہی ہے. خاندان نبوت کے لوگوں، اے بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ تہیہ کر لو کہ ہم کٹ سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے. تو اس طرح سے حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کیا کہ عرش الہی سے پیغام آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، وہ لوگ ہیں جو سبحان اللہ سے راضی اور اللہ بھی ان سے سبحان راضی اللہ، ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت پروفیسر عبیدہ بن حارث اس صف اول کے سبحان مہاجر. اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضرت عبیدہ بن حارث کا تذکرہ، ان کی حضور اکرم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وفائیں، قربانیاں اور عشق، اس کی تفصیلات ہم سن رہے ہیں. اہل علم سے یہ تذکرہ جاری ہے. ہم نے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ڈاکٹر نعیم الدین اظہری صاحب، جب ہجرت ہو گئی اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو ظاہر اب ایک جس کو کہتے ہیں تصادم تو ہونا ہی تھا. تو کئی مہمات ہیں جن میں آپ حضرت عبیدہ شامل ہوئے، غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے. اچھا، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، اور بھی صحابہ شامل ہوتے رہے، لیکن آپ ایک امتیازی منصب کے ساتھ اور ایک امتیازی شان کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے آئے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جلوہ فرما ہو گئے، وہاں بھی مواخات ہوئی. پہلے بھی ایک مواخات کا تذکرہ ہوا. تو اس مواخات میں آپ کو سیدنا عمیر الانصاری جو ہیں ان کا بھائی بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اس مواخات میں بھی یہ شریک ہوئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، لیکن اسلام میں خاندان کی وہ جو ذات پات کی تفریق ہے وہ مٹانے آیا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے حضرت بلال کے ساتھ کیا بات ہے بھائی چارہ، اور یہاں حضرت سیدنا عمیر الانصاری وہ کے بھی ساتھ قریشی یا ہاشمی نہیں تھے، یہ بھی قریشی نہیں ہے. تو یہ اسلام کی وحدت، جامعیت اور انسانی مساوات جو ہے، اور مساوات کا ایک درس ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی پھر قوم حجاز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اسلام سب کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. سبحان اللہ. وہ ہمارے میاں محمد بخش عارف کھڑی جو ہیں پنجابی رومی کشمیر، وہ رومی کشمیر پنجابی میں کہتے ہیں کہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا. یہ وہ رنگ ہے جو حضرت عبیدہ کو بھی نصیب ہوا ہے. تو بڑے ایکٹیو ہیں اور ہر وقت رسول اکرم کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں پیش نظر آتے ہیں. تو پھر یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں آتے ہی، یہ بھی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ ایسے بالغ نظر اور تمام معاملات پہ نگاہ رکھنے والے سید المرسلین ہیں کہ صرف وہ جو اسلام کے بارے میں ایک پرسپشن ہے نا کہ یہ تو صرف مسجد کے اندر کے معاملات ریگولیٹ کرتا ہے، یہ غلط بات ہے. کیونکہ اسلام تو تمام شعبہ حیات پہ حاوی ہے اور محیط ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس کا ادارہ بھی بڑا مضبوط تھا. سبحان اللہ. اور اس میں آپ کے بہت سے مقرر کردہ افراد تھے. ارد گرد کے حالات پہ نظر رکھنا، بین الاقوامی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ PR بہت زیادہ، پبلک ریلیشنز، پھر انٹرنیشنل ریلیشنز، یہ ساری چیزیں ہمیں سرکار دو عالم کی سیرت میں نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور کو پتہ تھا کہ مکہ سے یہ نقل و حرکت ہو رہی ہے، تجارتی قافلے گزر رہے ہیں، اور پھر کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا مال ہتھیا لیا تھا اور تمام گھر لے لیے تھے، اور یہ تو بے سر و سامانی کے عالم میں حضور کی ڈاکٹر صاحب جو وہ بزنس کر رہے تھے ان کے خلاف ہی تو استعمال ہونا تھا، سب کچھ استعمال ہونا تھا. تو حضور نے سریے بھیجے، وہ جو خفیہ مشن روانہ فرمائے،
ان میں حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث کی یہ شان اور ان کی یہ عظمت ہے کہ اسلام میں جو پہلا سریہ جس کو علم دے کے حضور نے بھیجا وہ حضرت عبیدہ بن حارث کا سریہ ہے. اس کا نام ہی اگر ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو اس کا نام ہی سریہ عبیدہ بن حارث المطلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا علم ان کو عطا فرمایا اور مستہ بن اساسہ جن کا بھی ذکر ہوا انہی کو علم اٹھانے پہ معمول کیا اور وہ علم جو ہے ان کو قائد بنایا گیا. اور 70 یا 80 اچھا یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ اس سریے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو شامل نہیں کیا, یہ صرف مہاجرین کے ساتھ خاص تھا اور اس میں ان کو اس کا لیڈر بنایا. ان کو تو اسلام کے اس پہلے سریے کی قیادت کا شرف, پھر اسلام کے اندر پہلا لواء ملنے کا شرف یہ بھی ان کو نصیب ہوتا ہے, پھر شیخ المہاجرین کا لقب ان کو نصیب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ جو پہلا لواء یا پہلا پرچم تھا سفید رنگ کا, سفید رنگ کا, مطلب ہے ہم جنگ کے لیے نہیں نکل رہے, جنگ کو روکنے کے لیے نکل رہے, فتنے کے لیے نہیں نکل رہے, فتنے کو ختم کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. کیا بات ہے, امن کا پیغام حضور شروع سے لے کے. اچھا آج تک انسانیت امن کے لیے سفید جھنڈا استعمال کرتی ہے. اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا جو پہلی آیت جہاد کی اجازت میں نازل ہوئی وہ بھی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اللہ. تو یہ جو ہے بانہم ظلموا کی جسٹیفیکیشن ہے. ڈاکٹر صاحب کمال ہے, یعنی جنگ کی اجازت مشروط ہے, پہلے ظلم ہوا ہے پھر جنگ کی اجازت ہے, اس کے دفاع میں تلوار اٹھائی گئی ہے. تو اسلام جو ہے وہ نعوذ باللہ ظلم کرنے کے لیے نہیں, ظلم کرنے نہیں آیا, ظلم روکنے کے لیے, روکنے کے لیے آیا ہے, ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہے. پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ اقدامی جہاد کی الگ سے صورتیں موجود ہیں اور جہاد قیامت تک کے لیے انشاءاللہ جاری و ساری ہے, لیکن جو سب سے پہلے جہاد کا آغاز ہوا ہے وہ دفاعی انداز میں ہوا ہے اور حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث کو بھیجا گیا. اچھا یہ گئے اور وہاں پہ ودان نامی مقام ہے جہاں یہ پہنچتے ہیں. 200 افراد پہ مشتمل وہاں سے تجارتی قافلہ آتا ہے جس میں ابو سفیان موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک تو وہ کیونکہ ان کا سردار تھا ابو سفیان, اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل وہ بھی نوجوان جو ابو جہل کا بیٹا ہے وہ موجود ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چنیدہ لوگ شامل ہیں, پولیٹیکل جینیس بھی ہے اور جو اسٹریٹجک اور وار جینیس ہے وہ بھی ہے. بالکل, اور یہ آمنا سامنا ہوا ہے اور تیر بھی چلے ہیں دونوں طرف سے, ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے. اس سے کفار کے دلوں میں دھاک بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ اشارہ بھی فرما دیں کہ اس سریے کا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں اسلام کی طرف سے پہلا تیر چلایا گیا, پہلا صبح حضرت سعد بن ابی وقاص سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کس کی قیادت میں چلایا گیا؟ حضرت عبیدہ بن حارث. کیا اعزاز ہے, پہلا تیر بالکل چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص خود بیان کیا کرتے تھے. حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں مجھے یہ شرف ملا ہے. تو پھر یہ جو سریہ ہوا اس سے آپ واپس آئے. پھر میں یہاں یہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ غزوہ بدر میں جو آپ کی شمولیت ہے, اگر آپ غزوہ بدر کو دیکھیں تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اگر آپ غزوہ بدر کو دیکھیں تو یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, ان کو گارنٹی حضور کو دی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ, اے میرے نبی, یہ مٹھی بھر نوجوان اور مومن یہ آپ کے لیے کافی ہیں. ان میں حضرت عبیدہ بن حارث سر فہرست ہیں اور حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا معمول تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بڑا یونیک نکتہ ارشاد فرمایا اور آپ نے تو روانی میں بات کر دی, حسبک اللہ کے ساتھ مٹھی بھر. اچھا اس کا مطلب یہ نکلا کو جو اقبال نے کہا ہے کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. کہ بندہ مومن کے لیے اور اہل اسلام کے لیے حسبک اللہ کی طاقت ایمان کی حدت ہے, تعداد سے مشروط نہیں ہے. اور اس میں دیکھیے کہ حضور خود فرماتے تھے یہ جو 313 کا عدد ہے نا, یہ ویسے نہیں ہے. طالوت کے لشکر میں وہ جو قرآن میں ذکر آیا اس میں بھی 313 تھے, اس نسبت سے اللہ نے مجھے یہ 313 دیے. اور ذرا مفتی صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں. جی مفتی غلام یاسین نظامی صاحب, بات غزوہ بدر پہ آ گئی ہے. تو غزوہ بدر کے اندر کیا خوش نصیب لشکر ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا, یہ میڈل دیا کہ میرے رسول کے لیے یہ کافی ہیں. اور وہاں پہ حضرت عبیدہ کا کردار کیا ہے؟ جی بسم اللہ. جی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ غزوہ بدر میں اسلام کے لیے سب سے پہلے زخم کھانے والی ذات جو ہے وہ سیدنا عبیدہ بن حارث. اللہ اکبر, یعنی آپ ایک لحاظ سے غزوہ بدر کے بھی پہلے ہیں. اسلام کے لیے نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے جب سیدنا عبیدہ, سیدنا حمزہ, سیدنا علی اور مرتضیٰ, جب آپ نے ان کو ولید, عتبہ, شیبہ کے مقابلے کے لیے بھیجا, آپ نے فرمایا جاؤ اسلام کے لیے لڑو, تمہارا مقابلہ جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے, سبحان اللہ, اسلام کی سربلندی کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو آپ پہلے گئے, لیکن اس سے پہلے جو ہے نا
وہ سیدنا معاذ، سیدنا معوذ اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے گئے تھے. جب یہ گئے یہ نا انصار میں سے تھے. جی انصار میں سے تھے. یہ جب گئے نا تو وہاں پر جو عتبہ ولید جو تھا اس نے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں کیسے آ گئے ہیں؟ آپ ایسا کیجئے، جا کر ان سے کہیں، نبی معظم کا نام لیا، ان سے جا کر کہیں کہ وہ اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو کیوں بچانا چاہتے ہیں، کیا بات ہے، اور ان کو پیش کریں. تو جب یہ والی بات کی گئی پھر نبی معظم شفیع مکرم نے 2 ہاشمی اور 1 مطلبی، سبحان آپ نے 3 ان شخصیات کو بھیجا. تو وہاں پر جناب سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حمزہ، انہوں نے جو ان کے مقابل تھے ان کو واصل جہنم کیا. اور جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا، یہ زخمی ہو گئے تھے، ان کی ٹانگ جو ہے وہ مفلوج ہو گئی تھی، اور اس کے باوجود یہ زخموں کی حالت میں تھے. لیکن زخموں کی حالت میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حمزہ جو ہے یہ ان کو اٹھا کر نبی معظم شفیع مکرم کے پاس لے کر آئے. لیکن اس جو ولید جو تھا، مختلف روایات ہیں کہ ان کے مقابلے میں ولید تھا یا عتبہ تھا، اور ان کو واصل جہنم بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا میرے حمزہ نے کیا. اور اس کے بعد ان کو اٹھا کر نبی معظم شفیع مکرم کے بارگاہ میں لایا جاتا. اب یہاں پر محبت رسول کا عالم دیکھیے. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے، جس نے اسلام کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں حضور کو ان تمام تکلیفوں کا احساس ہے. سبحان اللہ. اور احساس بھی ہے، اور نبی معظم شفیع مکرم ان تمام تکلیفوں کا مداوع بھی فرماتے ہیں. اب دیکھیں جس طرح کہ سیدنا سلمان فارسی ہیں، ان کو اسلام کے لیے آنے میں کتنا وقت لگا ہے، لیکن حضور کے ہاں جتنا وقت لگا ہے، لیکن حضور کے ہاں سب سے زیادہ جو صحابی رسول حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے وہ سیدنا سلمان فارسی تھے. یہ مثال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ سمجھے کہ نبی معظم شفیع مکرم کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، ہر چیز رجسٹر ہو رہی ہے، ہر چیز کا احساس ہے. اور جب ان کے یہ زخموں کا جب لایا گیا، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک وہاں پر رکھا اور تسلی دی، تسلی دے کر فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ وہاں پر عرض کرتے ہیں جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا، نبی معظم شفیع مکرم نے ان کا سر جو ہے وہ اپنی گود مبارک میں رکھا. سبحان اللہ. لیکن انہوں نے کہا کہ ادب اور احترام کے تقاضے کے پیش نظر انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ محبوب دو عالم کے قدموں پر رکھ دیا. سبحان اللہ. یعنی کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. یعنی اپنی معراج کو بھی بیان فرما دیا. اور اس کے بعد نبی معظم شفیع مکرم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی؟ کیا مجھے یعنی میں نے اتنی قربانی دی ہے، کیا مجھے وہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوگا؟ نبی معظم شفیع مکرم کی عظمت پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا ہاں تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. جب انہوں نے یہ سنا کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی، پھر وہ مسکرائے اور مسکرا کر پھر کہنے لگے جو جناب سیدنا ابو طالب کا شعر ہے، دیکھیں وعدے کی پاسداری کیسے کی جا سکتی ہے. مکہ میں رہے اسی وعدے کو یاد رکھا ہے، دار ارقم میں ہو یا شیب ابی طالب میں ہو، آج غزوہ بدر کا موقع ہے، آج جہاں کنی کے عالم میں ہے، لیکن جہاں کنی کے عالم میں وہ وعدہ جو ہے وہ دوبارہ حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دہرایا جا رہا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کے دفاع کے لیے، آپ کی جان کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیں گے، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے، لیکن آپ کی عزت اور آپ کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر خوشی کا اظہار فرمایا. اس کے بعد جب یہ غزوہ ہو گیا، غزوہ ہو جانے کے بعد جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے، اور اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو واپس مقام صفرا پر جا کر پھر ان کی جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر ان کا مزار مبارک بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ ساری تفصیل سننے کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا، سارے مہاجرین اس میں رکھے. یہ جو پہلا معرکہ میدان بدر میں ہوا، جو خصمان 2 گروہ آمنے سامنے آئے، اسی کا بائیمانہ تسلسل ہوا کہ یہاں بھی مہاجرین ہی سامنے کھڑے ہوئے. گویا تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دیا، ایک میسج دیا کہ ہم انصار کو اپنے اوپر کٹوانے کے لیے یہاں نہیں آئے. بہت اچھا. ابتدا وہاں بھی مہاجرین سے کروائی، کمال ہے، کمال ہے. اور یہاں بھی ابتدا اپنے قریب جو ان کے گھر والے تھے ان سے کروائی. ناظرین کرام، عشق و محبت کا، قربانی کا اور عشق کے لفظ میں اپنے لہو سے رنگ بھرنے اور معنی ڈالنے کا یہ تذکرہ جاری ہے. ہم یہاں ایک مختصر سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.
ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ کو 92 نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تذکرہ ہو رہا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبیدہ بن حارث مطلبی کا۔ پروفیسر صاحب، جب ہم حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو جو آپ کا اعزاز ہے السابقون الاولون، اس کے علاوہ بھی آپ کی مناقب اور فضل و کمال بہت جن سے اللہ نے آپ کو نوازا، تو کچھ اس پہ ارشاد فرمائیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے والا اپنے دامن میں اللہ کی جو رحمتیں سمیٹتا ہے ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عبیدہ بن حارث، جن کی کنیت ابو معاویہ بھی ہے، آپ نے ایمان قبول کرنے کے وقت سے لے کر، ابھی ہم غزوہ بدر کا ذکر کر رہے تھے سبحان اللہ کہ پہلے زخمی آپ ہیں اور آخری غزوہ بدر کے شہید بھی آپ ہیں۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شہادت کے وقت گواہی دینا، ان کو گارنٹی دینا، کیونکہ انہیں کچھ دن ہو گئے تو زخمی ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ شاید شہید وہی ہے جو وہاں کٹ جائے، ہاں وہ جو دل میں آ گیا نا شک سا اور ملال سا، لیکن یہاں تو تو آپ نے اس کو دور کروایا۔ یہاں تو رحمت یہ ہے کہ میں اور آپ اگر صدق کے دل سے نیت کریں کہ اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کر، اس نیت پر بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ خوش نصیب افراد جو غزوہ بدر میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گئے اور اس انداز سے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، اللہ اکبر، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، ان سب نے اللہ سے جنت خریدی ہے جانوں کا نذرانہ دے کر۔ تو سیدنا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ انہیں شہادت کے وقت صرف رخ مصطفیٰ دیکھنے کو نہیں ملا، رخ مصطفیٰ کا جلوہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام اپنے اس عظیم رشتے کے چچا کو بوسہ بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زانوں میں رکھا، بوسہ دیا، عزت دی، اور فرمایا کہ تم یہ فکر نہ کرو، تمہیں اللہ نے شہادت کا مقام دیا ہے۔ تو سیدنا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن میں جو فضل و کمال سمیٹا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط وفاداری کو ایک روشن مینار بنا کر امت کے سامنے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ اپنے عمل سے بتا گئے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان ایمان ہیں۔ واہ، بہت خوب۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لیکن نقطہ انتہا کیا ہے کہ من یطع الرسول، وہ جو کہا نا کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین، سبحان اللہ۔ عربی گرامر کی روح میں اگر اس کو روح کے ساتھ دیکھیں تو وہاں الضمیر یرجع الی الاقرب، وہاں رسول سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس نے رسول کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ انہیں دنیا میں سے جاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے یہ فرمائیں کہ تم شہید ہو، اور وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو لے کر پھر جس طرح زمین میں گئے، زمین کو مہکایا، وہ ساری عظمتیں حضرت عبیدہ بن حارث، پھر یہ حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہونے والوں میں پہلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس اعزاز کی بدولت بھی کہ یہ حضرت مظعون کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قربانیاں دینے کی بنا پر ایک اعزاز دیا، تو سیدنا حضرت عبیدہ بن پروفیسر صاحب، حارث آپ نے السابقون الاولون کا ماشاءاللہ جس طرح دائرہ پھیلایا ہے، کون کہاں اول ہے، کہاں اول ہے، ماشاءاللہ، یعنی حضرت عثمان ابن مظعون کی اولیت ایک یہ بھی ہے
جنت البقیع میں آپ کو قیام کیا سب سے پہلے اعزاز حاصل ہوا، اور عبیدہ بن حارث کی ان کی ہمسائیگی میں چلے گئے، اللہ کی راہ میں پہلے زخمی سبحان اللہ، اور اللہ کی راہ میں غزوہ بدر میں آخری شہید. سبحان اللہ. اور یہاں پر اولون کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما کر ان کو جو تمغہ عطا کیا ہے اس پر تو قیامت تک آنے والی امت ناز کوئی شریک نہیں ہو کرتی رہے گی. سکتا. اس کا تو کوئی احاطہ کر ہی کر ہی نہیں نہیں سکتا سکتا کہ انہوں نے اپنے دامن میں کیا کچھ سمیٹا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ رشتہ داری کے ساتھ فداکاری، اور اس فداکاری میں سب کچھ لٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبیدہ بن حارث کو ایک یہ اعزاز دیا تھا کہ انہیں مدینہ منورہ میں رہائش کے لیے ایک قطعہ زمین کا اپنے فضل و کرم سے اللہ نے عطا کیا. ٹھیک. وہ بھی ان کے لیے ایک کرم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ذات اقدس سے ان اعزازات سے نوازا گیا. سبحان اللہ. تو سبحان قرآن نے کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبحان اللہ. مہاجرین میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے. پھر یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی جی. جو اہل ایمان کو غور سے اپنے دل کی لوح پر لکھنا چاہیے. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں جتنے لوگ ایمان لائے ان میں منافق کوئی نہیں تھا. کیا بات ہے. یعنی آپ اخلاص کا یہ درجہ ہے کہ اس میں منافق کی کیٹیگری نہیں ہے، کیونکہ وہاں کسی مفاد کے لیے نہیں تھا، وہاں تو جان جوکھوں میں ڈالنا، حضور وہاں تو مفادات قربان کرنے کے لیے تھا، مفادات قربان کرنا تھے. اس لیے السابقون الاولین کی لسٹ میں جتنے نفوس قدسیہ ہیں ان کے متعلق مومن کو محتاط رہنا چاہیے. درست فرمایا. اپنی زبان کی احتیاط کرنی یہ بڑا چاہیے. میسج دیا آپ نے. اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ اس وقت تک دار ارقم میں رہے جب تک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، ٹھیک ہے. ادھر نبی علیہ السلام کے ان پروانوں نے، شمع رسالت کے پروانوں نے، ان جانثاروں نے کہا کہ اب چھپ کر نہیں، اب علانیہ آ گئے ہیں. اور علانیہ طور پر پھر جس طرح انہوں نے شیب ابی طالب میں دکھ سہے، اور پھر شہادت کے وقت ان کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر ابو طالب ہوتے تو میں ان کو بتا دیتا کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا عبیدہ اس کو وفا کر دیا. اس کو وفا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروفیسر ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب، جیسے پروفیسر نے بھی بات اپنی ختم کی، جو ہمیں غیر معمولی اعزاز نظر آتا ہے حضرت عبیدہ بن حارث کا میدان بدر کے اندر، کہ شہادت تو ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز تو مل رہا ہے، لیکن آپ اس اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے اعزاز کو ری انفورس اور انڈورس کروا رہے ہیں زبان نبوت سے. تو یہ بھی ایک غیر معمولی اعزاز ہے کہ شہید ہونے سے پہلے شہید ہونے کی ڈگری مل جانا. سبحان اللہ. اب اس میں یہ دیکھیے نا کہ صرف بدری حضرات میں آ جانا ہی بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے، لیکن بدریوں کے سر کا تاج ہونا تو اس سے بڑا اعزاز ہے. کیا بات ہے. سب سے پہلے ہیں سبحان اور اللہ. پھر سب سے آخری شہید ہیں. جی. گویا کہ پورے اصحاب بدر کو انہوں نے اپنے پہلو میں اپنی احاطے میں لیا ہوا ہے، لے لیا ہے. اوپننگ بھی آپ نے کی، کلوزنگ بھی آپ نے اور کی. پھر حضور یہ دیکھیے کہ اصحاب بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش نظر رہے کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر. اللہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ اہل بدر کے دلوں پہ مطلع ہوا ہے. ویسے ہی مطلع ہے لیکن یہاں خاص طور پر اہل بدر کے دلوں پہ اللہ نے نگاہ ڈالی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم. تم اب جو مرضی ہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا. وجبت لکم الجنہ، جنت تمہارے لیے لازم ہو گئی، واجب ہو گئی، عطا ہو گئی. تو ان کو تو بعد میں وہ موقع نہیں تھا کہ یہ زندگی میں کوئی اور، لیکن ان کو تو اسی لمحے جنت نصیب ہو گئی اور جنت کی گارنٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی. پھر حضور یہ دیکھیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم
جو ان کے ساتھ ان 3 میں سے تیسرے تھے جو سب سے پہلے نکلے ہیں اور جن سے قربانی لی گئی اور جنہوں نے ثابت کیا ہے، تو مولا علی شیر خدا بلکہ کہنا چاہیے 3 میں سے پہلے تھے، 3 میں سے پہلے بس سب سبحان اللہ. لیکن وہ پہلے اس لیے نہیں کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ وہ عمر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں، میں نے اس اعتبار سے کہا، لیکن اپنے مقام میں کوئی شک نہیں. اب آگے جناب اگر آپ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا جب بعد میں جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے نا کہیں، اگر پتہ ہوتا کہ یہ بدری ہے تو حضرت مولا علی اس پہ 6 تکبیریں پڑھتے. کیا بات. اگر پتہ ہوتا کہ حضور کا صحابی ہے 5 تکبیریں پڑھتے، اور اگر عام مسلمان ہے تو 4 تکبیریں پڑھتے. یہ بتانے کے لیے کہ بدری صحابہ کا مقام کیا ہے، ان کا امتیاز کیا ہے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اناؤنس کرنے کے لیے. اہل بدر کے لیے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ اہل بدر آپ کے ہاں کیا مقام رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا من افضل الشہداء و من افضل المسلمین، فرمایا وہ شہداء میں بھی سب سے افضل ہیں، وہ مسلمانوں میں بھی سب سے افضل ہیں. حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا جس طرح اہل بدر آپ میں سب سے افضل ہیں مسلمانوں میں، آسمان پہ جو ملائکہ بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. کیونکہ وہاں تو 3,000 من الملائکۃ مردفین، 3,000 اور 5,000 فرشتے جو شامل ہوئے ہیں، ان کا بھی بہت بڑا اعزاز ہے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ اتنی سخت ضرب لگی ہے کہ پنڈلی کٹ گئی اور ہڈیوں کا گودا باہر آ گیا، اور اسی حالت میں حضور کے قدموں میں لائے گئے ہیں اور وہاں رکھا گیا ہے. کس کو اس حالت میں شعر و سخن یاد ہوتے ہیں؟ قطعاً نہیں. ان کا شعری ذوق اور اسلام کے ساتھ حمیت اور ذوق دیکھیں. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کا شعر بھی حواس بحال ہیں، ذوق بحال ہے. پھر 7 اشعار اس حالت میں جب کہ آپ زخمی ہیں آپ نے پڑھے ہیں، میں ان سے 3 پڑھتا ہوں. بسم اللہ. یہ آپ نے اپنے ارتجالن فرمائے. سبحان اللہ. ستبلغ عنا اہل مکہ وقعۃ یحب لها من کان عن ذاک نائیا. فرماتے ہیں کہ یہ جو بدر ہوا ہے نا، مکہ والوں تک بھی جب اس کی خبر پہنچے گی تو جو اہل ایمان ہیں وہ جھوم اٹھیں گے اور کافر لرز اٹھیں گے. یہ ایسا ہے. پھر فرماتے ہیں فَإِن تَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أُرَجِّي بِهَا عَيْشًا مِّنَ اللَّهِ دَانِيًا، کہ اگر انہوں نے میری ٹانگ کاٹ دی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں اپنے رب سے ایسی زندگی کی امید رکھتا ہوں جو ابدی زندگی کبھی ختم نہیں، ہمیشہ رہنے والی. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں فَأَكْرَمَنِ الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلِ مَنِّهِ بِأَوْبٍ مِّنَ الْإِسْلَامِ غَطَّ الْمَسَاوِيَ. اور فرمایا کہ میرے رحمان اس رب نے اپنے فضل اور احسان سے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں اسلام کی طرف لوٹا ہوں، تو اب میری مساوی اور جتنی بھی پرانے گناہ اگر میری زندگی تھے وہ دھل گئے اور میں بالکل جو ہے وہ پاکیزہ ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. تو یہ قصیدہ لکھا ہے، اس میں بدر کی وہ شان بیان فرمائی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اہل بدر کا وہ مقام ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. یہی وجہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جب خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کو مال غنیمت میں سب سے بلند کیٹیگری کا درجہ اور وظیفہ عطا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کو اور باقی سب کو بعد میں. لیکن حسنین کریمین کو جب وظیفہ دینے کی باری آتی تو ان کو اہل بدر والا وظیفہ دیتے. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جب کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، فرمایا کہ حسنین کریمین جیسا نانا لے کے آؤ، ان جیسی ماں لے کے آؤ، ان جیسا والد لے کے آؤ. یہ خاندان رسول کا مقام ہے. آپ نے اپنا نام بھی کٹوا دیا تھا، حالانکہ سرفس لکھا تھا لکھنے والوں نے، آپ نے کٹوا دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. جس طرح بھی آپ نے حضرت عبیدہ بن حارث کے شعر پڑھے ڈاکٹر صاحب، پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں موت زندگی سے زیادہ عزیز تھی، سبحان اللہ. جنہیں حضور کی صحبت کے اندر پہنچنے والی کربت اور تکلیف اپنی تنہائیوں کی آسائشوں سے زیادہ عزیز تھی. دوستوں پہ رب کعبہ کا نعرہ لگانے والے. ہائے ہائے، وہ بھی تو یہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اپروچ تھی ان کی، اہل عشق کا کیا طرز فکر تھا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے انہوں نے بات کی، کیا خوبصورت ان کی سوچ ہے کہ ان کی بیوی رونے لگی آخری وقت میں تو انہوں نے کہا غدن القل احبا محمدن و صحبا. فرمایا ابھی میری آنکھیں بند ہوگی، میں آب کوثر پہ اپنے محبوبوں سے ملاقات کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ. مفتی صاحب، ایمان کی خوشبو ہر صاحب ایمان کے دل میں ہے، اور یہ ایک فرق ہے جسے عام آدمی بھی محسوس کرتا ہے. صاحب ایمان ہو اور دوسرا کوئی ایمان سے خالی کسی دوسرے مذہب و ملت کا فرد ہو تو فرق محسوس ہوتا ہے. لیکن جہاں آ کے خوشبو ویزیبل ہو گئی، پرسیپٹیبل ہو گئی، حواس خمسہ تک جا پہنچی،
یہ اعزاز بھی حضرت سبحان اللہ۔ عبیدہ بن حارث کو حاصل ہے. سبحان اللہ۔ تو اس پہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا اعزاز اللہ رب العزت نے آپ کو دیا. جی جی اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ جو بدری صحابہ کرام ہیں نا، جو 14 صحابہ کرام ہیں، ان کے نام میدان بدر میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. جو بدری صحابہ کرام ہیں جن کے مزار مبارک میدان بدر میں ہے، یعنی ان میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کا مزار جنرل بقیع میں ہے، وہ یہاں پر ہے. سبحان اللہ. یعنی میدان بدر والے جو ہے نا، اتنا لحاظ جو ہے وہ اہل ایمان نے رکھا ہے کہ کوئی ان کو، یعنی اہل بدر والے جو ہیں ان سے علیحدہ جو ہے ان کو شمار نہ کرے. نہیں کرتے. اور ایک اور بات، یہ جو مقام صفرا ہے، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول میدان بدر تشریف لائے، میدان بدر آنے سے پہلے اس مقام پر اللہ کے پیارے رسول نے پڑاؤ کیا. سبحان اللہ. اور جب پڑاؤ کیا تو اس وقت اللہ کے پیارے رسول نے جتنے بھی انصار اور مہاجرین کے صحابہ تھے، ساروں سے پوچھا بھی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام کی تائید میں اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیا مبارکہ 62 نازل فرمائی ہے. سبحان اللہ. ابھی میدان بدر گئے نہیں ہے. گئے نہیں، ٹھیک ہے. والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. سبحان اللہ. تو یہ وہ خاص مقام ہے کہ جہاں پر قرآن عزیز کی آیات مقدسہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. اور جب آپ کو، یعنی آپ زخمی تھے اور آپ کو جب اس مقام پر لایا گیا تو آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا، آپ شہید ہو گئے. تو شہید ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تدفین فرمائی ہے. تو یہ تدفین کا اعزاز جو ہے یہ بھی اللہ کے پیارے رسول کے دست مبارک سے ان کو حاصل ہوا ہے. اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وہاں سے گزرے، رات کا وقت تھا، آپ نے فرمایا یہاں پر خیمہ لگا دیا جائے. خیمہ لگایا گیا. جب خیمہ لگایا گیا تو وہاں پر خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہاں پر بڑی عجیب سی خوشبوئیں آ رہی ہیں. ہوائیں چل رہی تھیں، تیز ہوا چل رہی تھی، خوشبوئیں آ رہی ہیں. نبی معظم شفیع مکرم نے فرمایا ابو معاویہ کے ہوتے ہوئے یہاں پر تمہیں کوئی تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی دیکھیں آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ یہاں پر وہ عبیدہ بن حارث جو ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے. اور یہ جو خوشبوئیں آ رہی ہیں یہ ان کے یہاں پر آرام فرمانے سے آ رہے ہیں. صرف ان کی قبر انور سے نہیں بلکہ ایک مکمل وادی ہے اور اس پوری وادی سے جناب خوشبوئیں وادی مہک رہی ہے. وہ وادی مہک رہی ہے. تو یہ وادی کا مہکنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی اللہ کے نام پر فنا کر دیتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو خوشبوؤں سے، ان کی قبروں کو خوشبوؤں سے معطر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ماحول کو بھی خوشبوؤں سے معطر فرما دیتا ہے کہ جس کا احساس جو ہے وہ صحابہ اکرام جو ہے احساس جو ہے اپنے اظہار کے ذریعے وہ فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی معظم شفیع مکرم نے وہاں پر جو تخصیص کے ساتھ بیان فرمایا نا کہ یہاں پر کیا ان کے ہوتے ہوئے میں کسی اور بات پر تعجب ہے؟ یعنی ان کی قربانی کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام اور منصب عطا فرمایا ہے کہ ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی وہ خوشبوؤں کا آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ صاحب مزار ہیں کہ جن سے اللہ پاک نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے. اور یہ وہ صاحب مزار ہیں کہ جن سے اللہ کے پیارے رسول نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے. جن سے رب راضی ہو، رب کا پیارا رسول راضی ہو، تو ان کی قبروں سے خوشبوئیں کیوں نہ آئیں؟ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزاز جو ہے ان کو عطا فرما کر اہل ایمان کو اس بات کا درس دیا ہے اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں جو ہیں وہ مہکیں پھر اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیجئے کہ زندگی کا ایک ایک عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. جس طرح کہ اقبال نے فرمایا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نوازی. اور قرآن عزیز میں نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو اس بات کا پیغام دیا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ نے زندگی کے اندر جو بھی کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے ظفر علی خان کا شعر پڑھا. اچھا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک اور چیز جو اہل علم نے بیان کی مفتی صاحب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں ابو معاویہ کے یہاں ہوتے ہوئے کیوں تعجب ہو رہا ہے، کیا بات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا کیسے ممکن تھا کہ حضرت عبیدہ حاضری کے لیے نہ تشریف لاتے؟ سبحان اللہ. سبحان حضور جو تشریف لائے تو خوشبو بن کے آگے سبحان اللہ. حضور کی قدم بوسی کے لیے، حضور کی دست بوسی کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے کہ حضور یہاں تشریف فرما ہیں تو میں ظاہری طور پر بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے. سبحان اللہ. کیا بات. اچھا اب مفتی صاحب قبلہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
فروح سبحان اللہ، و ریحان و جنت النعیم۔ بے شک، حضرت عبیدہ بن حارث کا وجود اور آپ کے موت کے بعد شہادت کے بعد کا سفر اس آیہ مبارکہ کا مصداق ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، سبحان ایسے ہی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے، جو دیگر صحابہ کرام ہیں نا، ان کو بھی یہ جذبہ جو ہے ان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے ہاں بالکل، کہ اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ اگر ان کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں کہ سبحان تم بھی دین کے لیے اگر ایسی قربانیاں دو گے پھر تمہاری قبروں سے بھی خوشبوئیں آئیں گی۔ سبحان اللہ، اور قیامت تک اہل ایمان کے لیے درس ہے اس کے اندر۔ جس طرح کہ غزوہ بدر کے جو ہیں وہ بدری صحابہ کرام، ان کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں، سبحان اللہ، اور وہ پورے کا پورا میدان بدر جو ہے ان کی خوشبوؤں سے مہکا ہوا سبحان ہے۔ اللہ۔ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، یہ ایمان کی خوشبو ہے ایمان کی خوشبو ہے، اور جو ہر طرف پھیل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان کی خوشبو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں، ہم نے دار ارقم کو ڈسکس کیا، ہم نے شیب ابی طالب کو ڈسکس کیا۔ ایک جو پہلو ہے شیب ابی طالب کا، یعنی مشکلات بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، کتنی تکالیف تھیں، درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، چمڑا ابال کے یا بھون کے کھایا جا رہا ہے۔ اچھا وہاں جو تربیت ہو رہی ہے اس پہ بہت کم جو ہے وہ توجہ کی گئی ہے اور بہت کم لکھا بھی گیا ہے۔ کیا اس کو بھی مرکز توجہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ ایک سنگ میل ہے وہی جو اسلامی سوسائٹی بننی ہے، اس میں دار ارقم نے بھی آنا ہے اور شیب ابی طالب نے بھی آنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بالکل، یہ ساتھ ساتھ مزاج شناسی اور تربیت کی جا رہی ہے کہ بطور مسلمان تم نے صرف تر نوالے ہی نہیں کھانے، بلکہ تمہارے اوپر اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تم نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا مصداق بننا ہے۔ سبحان تم نے اپنی سوسائٹی میں ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی جینا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اصحاب صفا ہیں، آپ کیسے ان کو نوازتے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ وہ لا یسألون الناس الحافا کا مصداق ہیں کہ وہ اپنے خودداری میں اور سفید پوشی میں اپنے لب پہ وہ سوال نہیں لاتے، سبحان اللہ، بلکہ وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر خود انہیں نوازتا ہے۔ تو یہ اسلام میں جو فقر اختیاری کی تربیت ہے وہ ہمیں ان سب حضرات میں نظر آتی ہے کہ یہ ان کے ہاں فقیری ہے، ان کے ہاں بے نیازی ہے، ان کے ہاں ایثار ہے، ان کے ہاں دوسروں کو عطا کرنے اور نوازنے کا جذبہ ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا امتیازی وصف ہے جو انہیں بارگاہ رسالت مآب سے ہی ملا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو ان تمام جو فقر کے مقامات ہیں ان کے سردار ہیں، وہ تو عطا کرنے والے ہیں، وہ فقر کے مقامات عطا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، ناظرین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے حضرت عبیدہ بن حارث کا اور ان کی شخصیت کا اور ان کے محاسن کا اور ان کے کمالات کا اور مناقب کا۔ اہل علم سے ہم نے بات کی، اپنے مہمانوں سے بات کی۔ جو ایک بڑا اہم نقطہ ناظرین سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دار ارقم اور شیب ابی طالب دو استعارے ہیں، علامات ہیں مشکلات کی جو رائے حق میں پیش آتی ہیں۔ مشکلات کے اندر آسانیوں تک کیسے پہنچنا ہے، فتوحات تک کیسے پہنچنا ہے، اسوہ صحابہ جو تشکیل پایا نگاہ نبوت سے، تربیت نبوت سے، اس اسوہ سے یہ نقطہ سمجھ آتا ہے، استقامت ہر بند دروازے کو، ہر دیوار کو کھلے ہوئے دروازے میں بدل دیتی ہے اور ہر بلند دروازے کو منزل تک پہنچنے والی شاہراہ میں بدل دیتی ہے۔ آج کی جو ڈسکشن ہے اور حضرت عبیدہ بن حارث کی شخصیت کے بارے میں جو گفتگو ہے، اس سے ہم نے یہ نقطہ بھی اخذ کرنا ہے کہ ہم نے جو کمٹمنٹ ہے ایمان کی اور جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے قلب کا، ہماری روح کا، ہمارے من کی دنیا کا محبت اور عشق کا تعلق ہے، اس میں استقامت، ثابت قلبی اور ثابت قدمی ہم نے کتنی پیدا کی ہے۔ یہ جو دو ثبات ہیں ان کو بھی ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں سے کشید کر کے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ یہ تذکرہ ناظرین گرامی جاری ہے۔ ہم ابھی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحری نشریات رحمت رمضان میں بار دیگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت ہوا ہے درس مثنوی کا۔
ناظرین گرامی، مثنوی مانوی مولانا روم کی وہ تخلیق ہے، مولانا روم کا وہ شاہکار ہے جو معانی کا سمندر ہے، حکمت کا ایک بہتا دریا ہے، اور اتنے زیادہ حقائق معارف مولانا نے اپنی اس مثنوی میں بیان کیے ہیں کہ آپ ان کو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، اور زندگی نہیں زندگیاں بھی شاید اس کے لیے ناکافی ہوں۔ جیسے مولانا نے خود فرمایا، ہرگز نہ گنجد در صد ہزاراں مثنوی، کہ جو حقائق و معارف میرے سینے میں ہیں اگر میں ان کو سمونا چاہوں تو ہزاروں مثنویوں میں بھی وہ نہ سمو سکیں۔ لیکن ہم اپنی نشریات میں مثنوی مانوی سے وہ اشعار لے کے آتے ہیں جن کا تعلق براہ راست ہماری ذاتی زندگی کے ساتھ ہے، ہماری اخلاقیات کے ساتھ ہے، ہمارے باطن کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور ہماری شخصیت کے نکھار اور تعمیر کے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو مولانا روم کا مرید کہا، مرید ہندی کہا، اور مولانا کو اپنا مرشد کہا، پیر رومی کہا۔ آج ہم ایک کوسچن جو علامہ اقبال نے مولانا روم سے پوچھا اور پھر اس کا جواب مولانا نے دیا، اس کو موضوع گفتگو بنائیں گے۔ علامہ اقبال نے نہ صرف قدم بقدم مولانا روم سے اپنے فکری، باطنی اور روحانی سفر میں رہنمائی حاصل کی، مولانا روم کو اپنا مرشد بنایا، بلکہ ایک پورا مکالمہ لکھا بال جبریل کے اندر جس میں کئی سوالات مولانا سے کیے، اور پھر مولانا روم سے وہ جوابات ان کی مثنوی سے لے کر ہمیں دیے۔ خود اقبال کہتے ہیں، پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوہ ہا تعمیر کرد۔ میرا مرشد پیر رومی، اس کی شان کیا ہے؟ میں مٹی تھا، اس نے مجھے اکسیر بنا دیا۔ میں غبار تھا، غبار اندھیرا پیدا کرتا ہے، لیکن میرے مرشد پیر رومی نے میرے غبار کو روشنی بنا دیا۔ موجم و در بحر او منزل کنم، تا در تابندائی حاصل کنم۔ میں ایک موج ہوں، اور کوئی موج سمندر سے باہر نہیں ہوتی، دریا سے باہر نہیں ہوتی۔ میرا سمندر، میرا مرشد، میرا پیر رومی ہے۔ میری موج اپنے مرشد پیر رومی کے سمندر میں قیام پذیر ہے، تاکہ اسے وہ موتی مل جائیں جو چمکتے اور دمکتے ہوئے موتی ہیں۔ یعنی اس طرح سے علامہ اقبال نے پیر رومی کے ساتھ اپنے تعلق کو اور پیر رومی سے ملنے والے، حاصل ہونے والے فیوزات کو، روشنیوں کو بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کوسچن پہ جو علامہ اقبال پیر رومی سے کرتے ہیں، اور پیر رومی پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں، ہے میرے مرشد چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زار و زبون۔ کہ جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں کہ علم بھی آ گیا، ہم نے بہت کچھ پڑھا بھی لیا، لیکن ہماری جو اجتماعی زندگی ہے، ہمارا تشخص ہے، ہمارا دین ہے، وہ مسخ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اجتماعی زندگی کا تشخص تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو نہیں، لہو بہہ رہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ فراغت لائے گی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو ہے میرے مرشد، ہے پیر رومی، اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہمیں علم نے سوائے بربادی کے کچھ نہیں دیا، جو تعمیر ہونی چاہیے تھی وہ تعمیر ہم نہیں کر سکے۔ یہ سوال ہے جو علامہ اقبال پیر رومی کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب پیر رومی اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ پیر رومی کہتے ہیں، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود۔ اب یہ جو جواب دیتے ہیں مولانا، پہلا جو دفتر ہے مثنوی کا اس کے اندر ہے، اور یہ جواب مسلسل چل رہا ہے۔ اب اس سے متعلقہ کچھ اشعار بھی ہم پڑھیں گے تاکہ اس دیے ہوئے جواب کا پورا معنی ہمارے سامنے کھل جائے۔ مولانا جب یہ جواب دیتے ہیں تو جواب دیتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کو بنیاد بنا کے، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں، توضیح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ حقیقت بتاتے ہیں کہ ہمیں علم نے، ظاہر کے علم نے، عقل سے حاصل کیے ہوئے علم نے تعمیر کے بجائے تخریب اور فائدے کے بجائے نقصان کیوں دیا۔ وہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ حق کے مقابلے میں جو تمہارے اپنے ظن، اندازے اور تخمینے ہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ دوسرے لفظوں میں جو حق ہے اس کا بدل
ہمارا عقلی علم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قرآن مجید کا آیہ مبارکہ ہے، اس کو بنیاد بنا کے اب مولانا اپنا جواب دے رہے ہیں، اور اس جواب میں سے چند منتخب جو اشعار ہیں ناظرین گرامی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تو نے جو علم حاصل کیا ہے، یہ علم اور یہ مہارتیں بہت سطحی ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جنگ ہوتی ہے، میدان جنگ میں بہادر رستم اور بڑے بڑے جو شاہزور ہیں زور آزمائی کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، تیر و تفنگ ہوتے ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی مارتا ہے۔ اور ایک جنگ بچے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ بچوں کی جنگ کھیل کود ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں جو تلواریں ہوتی ہیں نا وہ لکڑی کی ہوتی ہیں، وہ صرف کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کا صرف نام جنگ ہوتا ہے، وہ میدان جنگ میں ہونے والی جنگ جیسی جنگ نہیں ہوتی۔ تم نے جو علم حاصل کیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچوں کا کھیل کود۔ تو بچوں کا کھیل کود اصل کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا علم اصل اور حقیقت والے علم کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پس منظر کر کے اب مولانا کہتے ہیں آفتاب حق چوں گردد مستوی در قیامت بر رشید و برگبی۔ کہتے ہیں جب قیامت کے دن آفتاب حق چمکے گا پتہ چل جائے گا رشید کون ہے اور غوی کون ہے، رائے حق پہ کون ہے، گمراہ کون ہے، کھیل کود کا سامان کس کے پاس ہے اور حقیقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حقیقت کھل جائے گی اس دن۔ آگے فرماتے ہیں آنگ ہے ببیند مرکب ہائے خیش مرکب سازیدہ آید از پائے خیش۔ اس دن پتہ چل جائے گا کون سواری پہ سوار ہو کے سفر کر رہا ہے اور کون اپنے قدموں پہ کھڑا ہے اور اپنے قدموں ہی کو سواری سمجھ بیٹھا ہے۔ یعنی جو انسان اگر اپنے قدموں پہ چل رہا ہو وہ سواری کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ سواری کی رفتار کچھ اور ہے اور اپنے قدموں پر چلنے کی رفتار کچھ اور ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہم و فکر و حس و ادراکات ما ہم چونیداں مرکب کودک حلا۔ ہوتا یہ ہے ہم بھی دیکھتے ہیں چھوٹے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی ہے، اس سٹک کو وہ گھوڑا بنا لیتے ہیں۔ ایک کونا ایک بچے نے پکڑا ہوتا ہے، ایک کونا پیچھے دوسرے بچے نے پیچھے پکڑا ہوتا ہے، اور وہ جو سٹک ہوتی ہے مولانا کہہ رہے ہیں جیسے بانسری کو بچے اپنی سواری بنا لیتے ہیں، تو اس کو سواری بنا کے چل رہے ہوتے ہیں، آگے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھوڑے پہ سوار ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا وہم فکر حس اور ادراکات ہیں، یعنی وہ علم جو ہم صرف حس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یہ سارے علوم حقیقی سواری کے مقابلے میں اس سٹک کی، اس بانسری کی بنائی ہوئی سواری ہیں جس پہ بچے کھیلتے ہیں اور اسے حقیقی گھوڑا سمجھ کے اپنے آپ کو گھوڑے پہ سوار سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ علم ہائے اہل دل حمال شاں علم ہائے اہل تن احمال شاں۔ فرماتے ہیں ایک علم اہل دل کا ہے اور ایک علم اہل ظاہر کا ہے، اہل عقل کا ہے۔ جو اہل دل کا علم ہے وہ ان کی سواری ہے اور جو اہل ظاہر کا علم ہے وہ ان کا بوجھ ہے، یعنی وہ ان پر سوار ہے۔ تو فرق ہو گیا نا، جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ تو منزل پہ جا رہا ہے، اور جس نے سامان اور بوجھ سر پہ اٹھایا اور سفر کر رہا ہے وہ منزل پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، تھک ضرور رہا ہے، ہلکان ضرور ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علم چوں بر دل زند یاری شود علم چوں بر تل زند ماری شود۔ اگر تو علم تیرے من کی آبیاری کرے، تیرے دل کو آباد کرے، تیرے باطن کو تعمیر کرے، یہ علم تیرا دوست ہے، یہ علم تیری طاقت ہے، یہ علم تیرا اسلحہ ہے۔ اور اگر علم صرف تیرے تن کو پالے یہ علم بوجھ ہے، بلکہ یہ علم وہ سانپ ہے جو وقت کے ساتھ انسان کو ڈسنے لگتا ہے، اس کے لیے اذیت بن جاتا ہے۔ گفت عزت یحمل اسفارہ بار شد علم کہ آن ابود ذہو۔ تو میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ مولانا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ایک علم وہ ہے جو اپنے صاحبان کے لیے بوجھ ہے، روشنی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ وہ علم ہے جو ہو سے نہیں آیا، جو ذات حق سے نہیں آیا۔ اب یہاں مولانا قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات پہ عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ بہت کتابیں لاد دی گئیں۔ اب گدھے پہ جب کتابیں لاد دی جائیں وہ کتابیں گدھے کو تھکاتی تو ہیں، اس پہ بوجھ تو بنتی ہیں، گدھے کے ذہن کو یا اس کے شعور کو روشن نہیں کرتی، کیونکہ اس میں یہ استعداد ہی نہیں ہے،
کہ وہ اپنے اوپر لادے ہوئے بوجھ کی اہمیت کو سمجھ سکے اور اس بوجھ کو کھول کے اس کے اندر جو لال و گوہر ہائے بے بہا ہیں ان سے مستفید ہو سکے اور اپنے آپ کو بالیدہ کر سکے، اپنی نشو و نما کر سکے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ اب اس نے صرف بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے علم کے ساتھ اور اللہ کے دیے نظام ہدایت کے ساتھ یہ کچھ کیا۔ تو اب مولانا فرما رہے ہیں کہ جب علم اللہ سے بندے کو نہ مل رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ علم کا آنا بود ذہو بے واسطہ آنا پاید ہم چورنگ معاشتا، فرماتے ہیں جو علم اللہ سے نہ ملا ہو اس علم کی کوئی پائیداری نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے جیسے بیوٹیشین جو ہوتا ہے اس کے کیے اقدامات کی پائیداری نہیں ہوتی۔ یعنی جو بیوٹیشین ہے وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پالتا سجاتا ہے، سنوارتا ہے، بناتا ہے، لیکن ذرا سا پانی، ذرا سی بارش، ذرا سا ایک پانی کا چھینٹا بھی آتا ہے تو بیوٹیشین کا دیا ہوا سارا سامان حسن دھل کے بہہ جاتا ہے۔ یہی حال علم ظاہر کی ہے کا ہے۔ تو اب مولانا فرماتے ہیں تمہیں کس علم کی طرف آنا چاہیے؟ اس علم کی طرف جو باطن کا علم ہے، جو اللہ سے آنے والا علم ہے۔ از ہوا ہا کہہ رہی بے جام ہو ہے زہو کانے شدہ با نام ہو۔ اب فرماتے ہیں یعنی پہلے مولانا نے علم کو ڈیفائن کیا کہ علم نقصان کا باعث کب بنتا ہے، پھر بتایا کون سا علم فیض کا باعث بنتا ہے، اور پھر فرمایا وہ علم ملتا کہاں سے ہے۔ فرماتے ہیں یہ علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ذات حق سے ملے گا، اور ذات حق سے علم اس وقت تک نہیں ملتا جب تک تم اپنی ہوائے نفس سے نہیں نکلتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہیچ نام بے حقیقت دید آئی یاز گاف و لام گل چید آئی۔ فرماتے ہیں جب تم کسی چیز کا نام لے لو، کیا نام لینے سے تم منزل تک پہنچ سکتے ہو؟ گل پھول کو کہتے ہیں۔ اب مولانا بڑی سادہ انداز سے سمجھاتے ہیں کہ گل گاف اور لام سے بنا ہوا ہے، کیا گاف اور لام لکھنے سے پھول بن جاتا ہے اور گاف اور لام لکھنے سے پھول کی خوشبو آنے لگتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ گاف اور لام اشارہ ہے اصل پھول کا، تم نے اس سے اصل پھول تک پہنچنا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ تمہیں جو علم ظاہر ہے اس سے تمہیں حقیقت تک پہنچنا چاہیے اور اس علم تک پہنچنا چاہیے جو علم ذات حق سے آتا ہے۔ وہ کب ملے گا؟ جب تم اس پہ عمل کرو گے، اور آگے پھر فرماتے ہیں تم اپنی ہوا و ہوس سے نکلو گے، اپنی ذات کے جو قید ہے اس سے نکلو گے، اپنے نفس کی قید سے نکلو گے، تو تمہاری مثال کیسے ہو جائے گی؟ جب پتھر کو شفاف کر دیا جائے تو وہ آئینہ بن جاتا ہے اور آئینے میں حقائق منعکس ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ مولانا کی حکمت ہے جو ہمیں زندگی کے حقائق سے اور اپنے من کی گہرائیوں سے اور ہماری ذات کے ارتقاء کے جو امکانات ہیں ان سے ہمیں یہ حکمت آگاہ کرتی ہے۔ اب ہم بریک لیتے ہیں ناظرین گرامی، اور اس کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں اور پھر ہم ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات میں سے منتخب حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، اب وقت ہوا ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات سے منتخب حصہ پڑھنے کا۔ حضرت امام زین العابدین کی ایک مناجات میں سے ہم ایک اقتباس پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا الملک المتعبد بالخلود والسلطان الممتنع بغیر جنود ولا آوان والعز الباقی علی مر الدہور وخوالی الاعوام وموازی الازمان والایام۔ اے اللہ، ہے دائمی اور ابدی بادشاہت والے، ہے وہ ہستی جس کی حکمرانی اور جس کی فرما روائی بغیر کسی معاون کے اور بغیر کسی لشکر کے قائم و دائم ہے ایسی عزت اور رفت والے جس کی عزتیں، جس کی رفتیں، جس کی پائیداریاں صدیوں، زمانوں، سالوں اور دنوں کے گزرنے کے باوجود قائم و دائم ہے اور زمانے کے آثار بوسیدگی سے ماورا ہیں۔ عزّ سلطانوں کا عزن لا حد لہ باولیت ولا منتہا لہ بآخریت واستعلی ملک کا علوًا ساقطت الاشیاء دون بلوغ امدہ ولا یبلغ ادنا مستاثرت بہ من ذلک اقصی ناتینا۔ اے اللہ،
تیری بادشاہی غالب ہے، ایسی غالب ہے جس کی ابتدا کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی انتہا کو کوئی آخری کنارہ نہیں ہے۔ تیری حکمرانی کا پایا، تیرے اقتدار کا پایا اتنا بلند ہے کہ کوئی چیز اس کی بلندی کو نہیں چھو سکتی، ہر شے اس کی بلندی کو چھونے سے قاصر ہے۔ اے اللہ، تعریف کرنے والوں کی انتہائی تعریف بھی تیری اس بلندی کے بہت بنیادی درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، وہ تیری بلندی جو صرف تیرے لیے خاص ہے۔ دلت فیک الصفات وتفسخت دونک النعوت وحارت فی کبریائک لطائف الاوہام۔ اے میرے اللہ، صفتوں کے بیان کرنے والے قافلے تیری ذات کی عظمتوں میں سرگرداں ہیں، اور ان کی تمام حمد، تمام توصیفی کلمات تیری حقیقی مدد اور تیری حقیقی جو تعریف ہے اس کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ اے اللہ، تمام لطیف تصورات، تمام ذہین خیالات تیرے مقام کبریائی کے ادراک سے عاجز اور اس میدان کے اندر حیران اور ششدر ہیں۔ کذالک انت اللہ الاول فی اولیتک وعلی ذالک انت دائم لا تزول وانا العبد الضعیف عملا الجسیم عملا۔ اے میرے اللہ، تو وہ خدائے لم یزل ہے جو ازل سے ہی ایسا ہے اور ہمیشہ بغیر کسی زوال کے ایسا ہی رہے گا، تیری شان کو کوئی زوال نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، ایسا بندہ جس کا عمل بڑا کمزور ہے لیکن اس کی امیدیں بڑی قوی ہیں، اس کا تیری ذات کے اوپر اعتماد اتنا مضبوط ہے کہ یہی میرا سرمایہ ہے۔ خرجت من یدی اسباب الوصلات الا ما وصلہ رحمتک وتقطعت عنی اسم الاعمال الا ما انا معتصم بہ من عفوک۔ اے میرے اللہ، میرے ہاتھ سے ہر وہ رشتہ، ہر وہ تعلق اور ہر وہ وابستگی جاتی رہی جس پہ میں نے کوئی اعتماد کیا تھا، مگر ایک رشتہ باقی ہے جس پہ میں کھڑا ہوں، جو میری بنیاد ہے، جس پہ مجھے اعتماد ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ، وہ رشتہ تیرے ساتھ رحمت کی امید کا رشتہ ہے۔ اے میرے اللہ، میری امید کا ہر وسیلہ ایک ایک کر کے ٹوٹ گیا، مجھ سے چھوٹ گیا، مجھ سے چلا گیا، مگر وہ وسیلہ جو میرے ہاتھوں میں ہے اور جس پہ میں نے اعتماد کر رکھا ہے، جس پہ میں کھڑا ہوں، وہ تیرے عفو اور درگزر اور معافی کا وسیلہ ہے۔ کلا عندی ما اعتد بہ من طاعتک وکثر علی ما ابوہ بہ من معصیتک ولن یضیق علیک عفو عن عبدک وان اساء فاعف عنی۔ اے میرے اللہ، تیری اطاعت کے لیے میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پہ میں ناز کر سکوں، جسے میں تیری اطاعت میں شمار کر سکوں، ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اے میرے اللہ، اور جس معصیت میں گرفتار ہوں وہ بہت زیادہ ہے، وہ معصیت حد سے بڑی ہوئی ہے۔ اے میرے اللہ، لیکن تیرے لیے یہ قطعاً دشوار نہیں ہے کہ تو اپنے کسی بندے کو معاف کرنا چاہے تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، مجھے بھی اپنی بخشش سے، اپنی معافی سے نواز دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم وقد اشرف علی خفایا الاعمال علمک وانکشف کل مستور دون خبرک ولا تنطوی عنک دقائق الامور ولا تعزب عنک غیبات السرائر۔ اے میرے اللہ، تیرا علم اتنا ہماگیر ہے، اتنا جامع ہے، اتنا حقیقت رسا ہے کہ تیرے علم نے میرے ان اعمال کا بھی احاطہ کر رکھا ہے جن کو میں پوشیدہ سمجھتا ہوں، جن کو میں نے مخلوق خدا کی نگاہوں سے چھپا ہوا سمجھا ہوا ہے، وہ میرے اعمال بھی تیرے علم کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اے میرے اللہ، تیرے علم، تیری آگہی کے سامنے ہر مخفی چیز آشکارا ہے، باریک سے باریک چیز بھی اور چھپے ہوئے راز بھی میرے اللہ تجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ وَقَدْ اسْتَخْوَزَ عَلَيَّ عُدُوَّكَ الَّذِي اسْتَنْظَرَكَ لِغَوَایَتِي فَأَنْظَرْتَهُ وَاسْتَمْحَلَكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لِإِدْلَالِ فَأَمْحَلْتَهُ فَأَوْقَانِي وَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ صَغَائِرِ ذُنُوبٍ مُوبِقَةٍ وَكَبَائِرِ أَعْمَالٍ مُرْدِيَةٍ۔
اے میرے اللہ مجھے دشمن سے سابقہ پڑا ہوا ہے، مجھے اپنے ایک دشمن کا سامنا ہے، ایسا دشمن جس نے تیری بارگاہ سے مجھے گمراہ کرنے کے لیے مہلت دے رکھی ہے، اور تو نے اپنی حکمت کے تحت اسے قیامت تک اس بات کی مہلت دے دی ہے۔ اے میرے اللہ تو نے اسے اتنی مہلت اور اتنی طاقت دی ہے کہ وہ میرے اوپر غالب آ رہا ہے۔ اے میرے اللہ میرے گناہ صغیرہ میرے گناہ کبیرہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور میرے یہ گناہ میرے اس دشمن کے ہاتھ میں ایسا اسلحہ ہیں، ایسا ہتھیار ہیں کہ ان کے ذریعے وہ مجھ پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میری مدد فرما اور مجھے میرے اس دشمن سے نجات عطا فرما۔ ناظرین کرام، یہ جو منتخب حصہ ہم نے امام زین العابدین کی مناجات کا پڑھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر امام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے اللہ کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے عجز اور انکسار کا بیان کرتے ہیں، اپنے اعمال کی بے مائگی کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی فخر نہیں ہے، کوئی ناز نہیں ہے، حالانکہ آپ زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، امام سجاد ہیں۔ آپ کے سجدے، آپ کی عبادت اتنی بلند درجہ ہے جن پہ صحن حرم ناز کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرماتے ہیں میرے اللہ تیرے پاس لانے کے لیے، تیرے حضور پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جنس نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی ایسا تحفہ نہیں ہے جسے میں فخر کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ اور پھر اس کے ساتھ اس دشمن کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو، اور جو اس دشمن کی جو ہمارے اوپر اثر انگیزی ہے اس کا جو اس انداز سے ذکر کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سیلف ویجیلنس ہے، یہ اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ کو کسی بہت بڑے دشمن کا سامنا ہو تو اس دشمن کا مقابلہ کرنے کا پہلا اسلحہ اس دشمن کے حوالے سے غفلت سے نکلنا اور اس دشمن کے بارے میں چوکنا و بیدار اور ویجیلنٹ ہونا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جو ہمہ جہد اور ہماگیر معانی مفاہیم اور اس کے ساتھ ساتھ تاثیر رکھنے والی مناجات ہے، یہ ہمیں بارگاہ رب العزت کے ساتھ متعلق ہونے کا ضابطہ بھی فراہم کرتی ہے، ہمارے باطن کی تربیت بھی کرتی ہے، اور ہمارے من کو اجلا کرنے کا سامان بھی کرتی ہے، اور ہمیں وہ اسلوب فکر اور وہ اسلوب عمل دیتی ہے کہ ہم بندگی کے زیور سے آراستہ ہو کر کس طرح رائے حیات پہ چل سکتے ہیں، اور زندگی کے معاملات کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی قربتوں میں رہنے کا تجربہ کر سکتے ہیں، اللہ کی قربتوں میں رہنے کا کیف پا سکتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں ان مناجات کے کلمات طیبات سے مستفید ہونے، منور ہونے اور اپنے ظاہر و باطن کو اس سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کراچی میں اب اذان سحر کا وقت قریب ہے، اذان فجر کا، آپ بھی سحری کر لیجیے گا، ہم بھی سحری کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔